آراف سے لے کر آگے چلیں تو تقریباً ہر صورت میں، پھر بعد میں تو صورتیں ہی وہ آ گئیں جن کا نام ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہو. سورۃ یونس ہے، سورۃ ہود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ان میں جو بیان ہونے والے واقعات ہیں، اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں یا داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور نبی پاک کی صحت، پھر حسن، جمال، خوبصورت، آپ ایک نو عمر نوجوان کی طرح تھے. جبکہ میرے بال کوئی سفید ہے، حالانکہ عمر میں چھوٹے تھے، ٹھیک ہے. تو لوگ میرے بال سفید سمجھ کر دیکھ کر نا سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. خوبصورت تو یہ بھی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منڈا خادم میں تھے. وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیفیت دیکھ کر شرم محسوس کی، پھر میں نے اپنا کپڑا جو ہے نا آپ کے اوپر کر دیا، چونکہ دھوپ تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خادم ہوں اور مخدوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. لیکن بعد میں آپ کے بال بھی کوئی سفید ہونا شروع ہو گئے تو پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ان کی ہوا وما شیبتنی ہود و امثالھا. سورۃ ہود اور اس جیسی صورتیں جو آئی ہیں نا، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو بہرحال اور واقعات بھی ساتھ ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فلاں قوم کی طرف نوح کو بھیجا، فلاں کو ہود کو بھیجا، فلاں کی طرف لوط کو بھیجا. یہ کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ اکبر. اس لیے کسی رسول کی تصدیق لا الہ الا اللہ نہ ماننے کی صورت میں قطعاً معتبر نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا اشارہ ہوگا، تفصیل بھی ہوگی کہ جہاں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بنیادی دلیل ہے بنی الاسلام علی خمس، تو اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادتین کو ملا کر ایک بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. 5 چیزوں میں اللہ اکبر، ویسے دیکھیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 6 بنتی ہیں، لیکن ان کو 5 کہا گیا ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں. اس لیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی حیثیت سے تصدیق یہ ایمان ہے، تو تصدیق کا بنیادی طور پر تعلق دل کے ساتھ ہے. تو کیا ایمان دل کی حد تک محدود ہے کہ دل سے انسان تصدیق کر دے تو وہ صاحب ایمان تسلیم کیا جائے گا، یا کہ اس کے اظہار کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ اور اگر اظہار ہے تو وہ پھر زبانی اور منہ زبانی اظہار کافی ہے، یا کہ بدنی طور پر بھی اس کے اظہار کی کوئی صورت ہے؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو بعض لوگ ایمان کو بسیط قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان غیر مرکب صرف ایک چیز کا نام ہے، اور وہ تصدیق ہے، اور تصدیق کا تعلق دل کے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے ایمان کو بسیط تو قرار دیا ہے اور اس کو زبان کے ساتھ وابستہ قرار دیا ہے کہ ایک شخص صاحب استطاعت ہے، قوت گویائی رکھتا ہے، زبان اس کی چلتی ہے، تو اس کے لیے ایمان جو ہے نا وہ دل کے ساتھ وابستہ نہیں، اس کے ایمان کی کیفیت زبان کے ساتھ ہے. لیکن ان میں پھر اختلاف ہے آگے کہ ایمان بسیط ہے تو وہ دل کے ساتھ وابستہ ہے یا زبان کے ساتھ، اور اگر دل کے ساتھ وابستہ ہے تو دل کی ایک ابتدائی کیفیت ہوتی ہے معرفت اور علم کی، اور ایک اس کے متعلق حکمی اور آخری خصیت ہوتی ہے تصدیق جسے کہتے ہیں. تو صرف معرفت ہی جی ایمان ہے. معرفت یعنی صرف ایک چیز کی حقانیت کو پہچان لینا ہی، جان لینا ہی اس کو صاحب ایمان بنا دیتی ہے، یا کہ اس کے لیے جی اگلا مرحلہ بھی ضروری ہے کہ تصدیق ہو.
سمجھے ہیں؟ اور پھر میں نے کیا بولا، ہر ایک آدمی اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ دلائل ایسے رکھتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پہلا اختلاف تو یہ کہ ایمان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صرف دل کی کیفیت تک محدود ہے یا کہ صاحب استطاعت کے لیے اقرار بھی ضروری ہے، اور اگر اقرار زبانی کر لیا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے عملی طور پر آپ کے احکام کی اطاعت، چاہے نیکی کرنے کا حکم ہو تو کرنا اور برائیوں سے رکنے کا حکم ہو تو ان سے رکنا، ان چیزوں کا اہتمام بھی کوئی ضروری ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ بات میں نے کہا بنیادی مدعا اور موضوع اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی انسان کے معتبر پسندیدہ مومن ہونے کی بات ہے، تو اب یہاں بات اس حوالے سے ہوگی۔ پہلے جو ہنگامی آلات، دنیاوی آلات کی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اپنے حساب اور اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔